رہی تو اپنے آپ کو جاب باقی رکھنے کے لیے کچھ آفر کرے گی صاحب کو. نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر جو آفس ہیں وہ کھیل تماشا بن گئے. ورک رک گیا، چائے کافی کی باتیں ہونے لگیں، عشق اور محبت کی داستانیں دہرانے جانے لگیں، آفس کی فضا رنگین ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس فیل ہو گیا. اب یورپ والے بھاگ رہے ہیں پھر انڈیا کی طرف کہ ادھر آ جاؤ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ واہ 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 ہمارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. بھائیوں 200 سال پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو ہم 200 سال غلام بنے. اب میں جانے کتنی ہزار کمپنیاں انڈیا میں آ گئی ہیں. کیلکولیشن کر لو کہ اب جو غلامی ہوگی وہ لوہے کی زنجیریں نہیں ہوں گی، ڈالر کی زنجیریں ہوں گی. اس طریقے سے جئیں گے کہ ہم کو مرنے کا یقین بھی نہیں ہوگا کہ کبھی موت ہمیں آ سکتی ہے. تو لہٰذا وہ اپنی برائیوں کو ہمارے اوپر انڈھیل رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں مت پکڑیے. ہم جن بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں، پاگل پن کی بیماریوں میں، جتنے مینٹل کیس ہے وہ سب امریکہ یورپ میں پائے جاتے ہیں. ہمیں جو ایک ہندوستان کی پوتر دھرتی پہ جو سکون تھا، ماں مطمئن تھی اپنے بچوں کی خدمت کر کے، آپ اس کو بھڑکائے جائیے. کیوں انتظار کر رہی ہو؟ رات کے 2 بجے تک بیٹا اگر نہیں آیا تو کھا پی کے سو جاؤ. آپ ڈانٹ کے، ایک مرتبہ بیوی میری انتظار کر رہی تھی بچوں کا، ارے بھائی 12 بجے گاڑی آتی ہے تم سو جاؤ. میں نے ڈانٹ دیا، وہ لیٹ تو گئی بیچاری. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر دیکھا بستر پھر خالی ہو گیا، پھر وہ دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے. میں گیا کیا بات ہے؟ انہوں نے کچھ نیند نہیں آ رہی. میں کہا سوری میں بھول گیا تھا، میں سوچا تھا کہ ایک جیون کو نیند کی ضرورت ہے، میں بھول گیا تھا کہ ایک ماں کو اولاد کی ضرورت ہے. اب اندازہ کا اس سے کب تک کوئی لڑ سکتا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا عورت کو ذہنی سکون جب ملے گا جب اس کی گود میں بچہ ہوگا. آپ اس کو اپنے اکنامیکل کنڈیشن دکھا کے بچہ چھین لیجئے تو پیرنٹل انسٹنکٹ کہاں جائے گی؟ اندر کی بھاونائیں کہاں جائیں گی؟ اندر کا جو پیار ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو یورپ نے عورت کو عقل مند بنا کے ایک نئے قسم کی چیز بنا دی، مرد بنا دیا اسے، بن گیا مرد. لیکن اندر تو آپ نے سمجھا کہ عورت کو چینج کر دیا ہم نے. تو نیچر تو کبھی شکست اور ڈیفیٹ مانتا نہیں ہے. کبھی آج تک مانا نیچر نے ڈیفیٹ؟ کچھ نہیں، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیچر کی کبھی شکست نہیں ہوتی. ہر دور میں نیچر کے مقابلے میں انسان کی شکست ہوتی ہے. وہ تو پانی اوپر سے نیچے بھرے گا. آپ 1000 اس بوندوں کو اوپر لے جائیں تو ٹلو پمپ لگا کے اوپر پہنچا تو دیں گے، مگر کل کو جب زیادہ یہ ٹلو پمپ کا پریوگ ہوگا، یہ جل جائے گا تو پھر پانی اوپر نیچے آئے گا. تو اسی طریقے سے ماں سے آپ نے بچے تو لے لیے، مگر پیرنٹل انسٹنکٹ کیسے لیجیے گا؟ اب یہ نہیں پالے گی، بچے نہیں پالے گی، بالکل نہیں پالے گی. یہ بھی لوگ مردوں کی طرح بولے گی I don't bother all these things, I don't like all these children. وہ سب کچھ کہے گی. لیکن جب اندر کی ماں جاگے گی تو یہ بلی کے بچے پالے گی، یہ کتے پالے گی. آپ کیا امریکہ کی عورت سے کتے لے سکتے ہیں، بلی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اس لیے کہ آپ نے بچہ تو چھین لیا مگر اندر کی ماں تو بچے کو تلاش کر رہی ہے. اب نیچر اس کو سزا دیتی ہے، جو اپنے بچے نہیں پال سکتی وہ بلی کے بچے پالے گی. اب ول لکھتی ہے عورت وہاں کہ میری ساری پراپرٹی میری مس بیاؤں کو دے دینا یا ڈاکٹر ڈاک کو دے دینا. کیوں؟ یہ ریونج ہے نیچر کا. ان کو بلی کے بچوں کو، بلیوں کو اتنی قیمتی غذا کیوں کھلائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت بلی کو نہیں کھلا رہی، وہ تو ماں اپنے خیال میں اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. یہ بلیوں کی خوراک اگر بھوکے دنیا پہ انڈیل دی جائے تو صومالیہ کے بھوکے زندہ ہو جائیں، بنگلہ دیش کے غریبوں کا پیٹ بھر جائے. جو تم کتوں کو دیتے ہو وہ اگر انسانوں کو دینے لگو تو آج دنیا میں بھوک ختم نہ ہو. یہ ساری بھوک یورپ اور امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے. ہماری غربت نہیں ہے، یہ تو ہمارے پر انڈھیلا گیا ہے کہ ایشیا کی 70% خوراک امریکہ والے کھا جاتے ہیں. ہماری جتنا بھی پروڈکٹ ہے وہ سب تمہارے کام میں آتا ہے اور ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہوگا نیتاؤں کو کچھ انڈر ٹیبل مل جاتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ کس کس کو کتنا ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیونکہ ان کی خریداری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کب تک بیوقوف بناؤ گے؟ تو لہٰذا اسلام کا قانون ہے کہ اس نے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عورت بنائی، ایک مرد بنایا. اسلامی قانون کے تحت مرد کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ زندگی بھر عورت کی ضرورتیں پوری کرتا رہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ دوسری طرف اسلام نے عورت سے ریکویسٹ کی، یہ تھکا ہوا آتا ہے، اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو تو کچھ دن زندہ رہے گا۔ اس طرح کوآپریشن سے اس کے دل میں جگہ ہوگی، وہ جانتا ہے کہ روٹی بنانا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑوں کا دھونا، گھر کا صاف کرنا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ عورت کو کھلانا مرد کی ڈیوٹی ہے، عورت کا ہاتھ بٹانا عورت کا احسان ہے مرد کے اوپر۔ اسلامی قانون کے تحت عورت جو کرتی ہے وہ احسان ہے، اور مرد جو کرتا ہے یہ اس کے اوپر فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، کمپلسری ہے۔ مرد کے اوپر واجب ہے کہ پہلے عورت کو کھلائے تب کھانا کھائے، عورت کو پہنائے تب کپڑا پہنے، وہ داسی لونڈی نہیں ہے۔ اسی واسطے اسلام کے اندر عورت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی مرضی سے شوہر پسند کرنا، یہ پہلی آواز تھی۔ ہم اپنے کلچر میں چاہے اس کا حق نہ لیں، لیکن نکاح کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں اول تو نکاح جو ہے وہ چونکہ پریسٹہوڈ نہیں ہے، اسلام کے اندر پریسٹہوڈ نہیں ہے کہ کوئی پریسٹ نکاح پڑھے تو نکاح ہو۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں خود نکاح پڑھتے ہیں۔ عورت آفر کرے گی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، عورت، مرد اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں اس کنڈیشن کے اوپر۔ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ شادی سے پہلے جتنے بھی اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ مرد کے سامنے رکھے۔ میں یہ کھاؤں گی، میں یہ پیوں گی، میں ایسے مکان میں رہوں گی، میں بغیر نوکرانی کے نہیں رہ سکتی، مجھے ڈرائیور چاہیے، مجھے کار چاہیے۔ اگر شوہر کو منظور ہے تو وہ آپ سے شادی کرے گا۔ اگر آپ شوہر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایگریمنٹ کو، تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ زندگی بھر عورت کی خدمت کرتا رہے اس ایگریمنٹ کے تحت۔ تو اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، ایکسیپٹ کرتا ہے مرد۔ اور اگر تعلقات خراب ہو جائیں تو ایک لفظ ہے طلاق، جس کا مس یوز ہوتا ہے ہر جگہ، جیسے نکاح کا مس یوز۔ تو قانون تو آدمی توڑتا ہی رہتا ہے، سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو طلاق کے معنی یہ ہے کہ جب کسی بیماری کی وجہ سے یا دونوں کا دماغ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، نیچر نہیں ملتا، اور ہنگامے ہو رہے ہیں تو ہنگامے مت کرو، الگ ہو جاؤ۔ یہ الگ ہونا یہ بالکل ایک ایسی بات تھی کہ پہلے تو دنیا نے مذاق اڑایا، اس لیے کہ دوسرے دھرموں میں الگ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ڈائیورس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کسی بھی دھرم کے اندر جو نکاح ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھگوان ہے اور یہ اس کی داسی ہے، اور بھگوان کی اور داسی کے رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، یہ جنم جنم کے پھیرے ہیں اور ان کو یہ مقدر زندگی بھر برداشت کرنا پڑے گا۔ لہذا سپریشن اور ڈائیورس کا کوئی سوال وہاں نہیں ہوتا جہاں پتی دیوتا کے روپ میں ہو اور پتنی داسی کے روپ میں ہو۔ دوسرے مذہب میں بھی ڈائیورس نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ڈائیورس کا کوئی سسٹم کسی دوسرے مذہب میں نہیں تھا۔ یہ اسلام نے ٹرمز یوز کی، طلاق کی، وہ طلاق کو انگریزی میں ڈائیورس کہنے لگے صرف اس بنا پر کہ یورپ والے نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے کسی قانون کو وہ قبول کر کے یہ بتائیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں نہیں تھی، اسلام سے آئی ہے۔ اب اسلام جب ڈائیورس کا آرڈر دیتا ہے تو اب چینج کر دیتا ہے پروگرام۔ اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، قبول کرتا ہے مرد، طلاق دیتا ہے مرد، قبول کرنا پڑتا ہے عورت کو۔ جوڑنے کا حق عورت کو دیا، توڑنے کا حق مرد کو دیا۔ لہذا الگ الگ اب ایک الزام لگایا جا سکتا ہے جو بہت بڑا الزام ہے، اور اتنا کہ بیچارہ خود مسلمان بھی شرما جاتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں ایسے سسٹم نہیں ہے 4 شادیوں کا، 1 سے زیادہ شادی کرنا۔ یاد رکھیے قانون وہی زندہ رہتا ہے جو بہت دیر تک ان جیون کا ساتھ دے۔ اسلام نے 4 شادیوں کا آرڈر نہیں دیا، 1 سے